اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور مدنی سورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 87 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر جو ہے وہ دوسرا۔ وجہ تسمیہ سورۃ البقرہ کی یہ ہے کہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ بار بار آ چکا ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ البقرہ، اور اسے کہا جاتا ہے تسمیہ کل، یعنی اسم کے ایک جز کے ساتھ۔ ماقبل سورت کے ساتھ اسمی ربط بھی موجود ہیں اور معنوی ربط بھی۔ اسمی ربط تو یہ ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بقرہ میں لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، ہم گائے کی پوجا نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی، اسے کہا جاتا ہے اسمی ربط۔ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، ہم گائے کی پوجا پاٹ وغیرہ نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی۔ معنوی ربط تو بے شمار ہیں، ان میں سے پہلا یہ کہ سورۃ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر تھا، اب سورۃ بقرہ کے اندر ان کی تفصیل ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو لے کر آئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر مضامین 4 کا تذکرہ تھا، اب سورۃ البقرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو لے کر آئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر عبادت کا تذکرہ تھا ایاک نعبد، اب سورۃ بقرہ کے اندر عبادت کی جو اقسام ہیں، قسمیں ہیں، ان کا ذکر ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، انفاق، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کو لے کر آئے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر فرمایا رب العالمین، اب رب العالمین کی جو تفصیل ہے نا وہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کو لے کر آئے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے اندر فرمایا مالک یوم الدین، اب اس مالک یوم الدین کی جو تفصیل ہے وہ سورۃ بقرہ کے اندر، تو اسی مناسبت کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کو لے کر آئے۔ اور بھی کئی مناسبت ہیں لیکن یہ 5 ہی کافی ہیں۔ دوسری بات
دعوی صورت یاد رکھیں، سورت کے اندر مضامین اربعہ پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1 اثبات توحید، نمبر 2 اثبات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 اثبات قیامت، نمبر 4 صداقت الکتاب۔ دعوی صورت کیا ہے جی؟ مضامین اربعہ۔ نمبر 1 اثبات توحید، نمبر 2 اثبات رسالت، نمبر 3 اثبات قیامت، نمبر 4 صداقت الکتاب۔ اب ان 4 مضامین کے لیے 4 معاون مسئلوں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق، نمبر 3 تنظیم، نمبر 4 آداب۔ یہ 4 مسائل جو ہیں نا، یہ معاون ہیں ان 4 کے لیے۔ دعوت وہی مضامین اربعہ ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات قیامت اور صداقت الکتاب۔ اب اس مضامین اربعہ کے لیے جو معاون ہیں 4 مسائل، ان کا بھی تذکرہ ہوگا، جہاد، انفاق، تنظیم اور ادب وغیرہ۔ یہ ہے دعوی صورت۔ اب خلاصہ اور تقسیم مختصر انداز میں، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورتوں میں سورت بقرہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 1000 سے زیادہ احکام وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں۔ 1000 سے کچھ اوپر اوامر نواہی وغیرہ اس کے اندر موجود، وہ اپنی جگہ، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں سورت بقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر تقسیم ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 4 حصوں پر۔ اب پہلا حصہ جو ہے نا، اس کے اندر بے شمار مسئلے مسائل، بے شمار احکام، بے شمار اوامر، بے شمار نواہی وغیرہ، لیکن مرکزی مسئلہ جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ ہوگا اثبات توحید۔ گویا کہ یوں سمجھ لو کہ حصے اول میں گفتگو ہوگی لا الہ الا اللہ پر، صحیح نا جی؟ دوسرا حصہ جو ہے اس میں بھی بے شمار مسائل، بے شمار احکام، بے شمار اوامر نواہی وغیرہ، زواجر بشارت وغیرہ، لیکن مرکزی مسئلہ ایک ہی ہوگا، وہ ہوگا اثبات رسالت۔ بلکہ یوں سمجھ لو کہ دوسرا حصہ جو ہے نا وہ محمد الرسول اللہ کے بیان پر ہوگا۔ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ، دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ، اور تیسرا حصہ جو ہے نا اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق بمعنی خرچ کرنا۔ اب جہاد اگر کرنا ہے تو ان مسائل کے لیے کرنا ہے، اللہ کی توحید کے اشاعت کے لیے، اللہ کے توحید کے پرچار کے لیے جہاد کرنی ہے، اور اسی طرح ناموس رسالت کے لیے بھی تلوار اٹھانا ہے۔ اب لازمی باتیں، جہاد جو ہیں یہ بغیر انفاق کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاد میں ترقی اس وقت ممکن ہے کہ جب انفاق ہو۔ تو چوتھا مسئلہ کیا؟ چوتھے حصے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ مختصر خلاصہ ذکر کر دیا۔ پھر حصے اول جو ہیں یہ 3 بابوں پر مشتمل ہیں۔ کتنے بابوں پر؟ 3 بابوں پر۔ اس کی طرف بھی اب نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر دیا۔ اب امتیازات صورت،
تقریباً 40-50 سے اوپر، لیکن میں صرف جو موٹے امتیازات ہیں وہ بتاؤں گا۔ سورت بقرہ ممتاز ہیں واقعہ ذبح البقرہ کے ساتھ۔ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ کو واقعہ ذبح البقرہ کا اور کسی صورت میں نہیں ملے گا سوائے سورت بقرہ کے اندر۔ تو گویا کہ یہی واقعہ سورت بقرہ کا کیا ہوا؟ امتیاز ہوا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف سورت بقرہ کے اندر۔ تو یہی واقعہ سورت بقرہ کے لیے کیا ہوا؟ امتیاز۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا، آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ مناظرہ اور کسی صورت میں بھی نظر نہیں آئے گا، اور نہ آپ کو کسی صورت میں ملے گا۔ اگر آپ کو نظر آئے گا یا آپ کو یہ مناظرہ اگر ملے گا تو سورت بقرہ کے اندر۔ تو گویا کہ یہی مناظرہ ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کے ساتھ ہوا، یہ امتیاز ہوا سورت بقرہ کا۔ کیا ہوا جی؟ سورت بقرہ کا۔ اسی طرح طالوت جو امیر مقرر ہوئے، آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، یہ آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا سوائے سورت بقرہ کے اندر۔ گویا کہ یہ بھی سورت بقرہ کے کیا ہوا؟ امتیاز ہوا۔ اب آگے اور نہیں جاؤں گا، صرف ایک بتا رہا ہوں۔ آیات الکرسی پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کو آیات الکرسی ملے گی تو صرف اور صرف سورت بقرہ کے اندر۔ تو گویا کہ آیات الکرسی یہ امتیاز ہوا کس کے لیے؟ سورت بقرہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، مشکلات سورت کے جو ہیں، انشاءاللہ جب سورت کے اندر مشکلات، کوئی مشکل جگہ آئے گی تو میں خود آپ سے کہوں گا کہ جگہ مشکل ہے، ذرا توجہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ آگے جاؤں؟ اسے یاد کرنا ہے، یہ خلاصہ ہے، پورا سورت کا خلاصہ۔ صحیح ہے نا جی؟ اسمی ربط، معنوی، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات، بس۔ باقی مشکلات تو انشاءاللہ ہدی للمتقین، اسی طرح الف لام میم، تو جو مشکل جگہ تو انشاءاللہ اس پر درس کے دوران ہی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور تمام شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء، طلباء، طالبات کے لیے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دیں۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ جن کی ہاں اولاد نہیں، اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرما دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔